مکان اور گاڑی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارے دین کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی مہربانی ہے، اور خصوصاً اس دین کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلی امتوں کو مشکلات میں ڈالا کرتے تھے، وہ مشکل مسائل بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے اس امت کو یوں سمجھے بالکل آسانی کے اندر رکھا ہوا ہے، بڑے آسان مسائل اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، گاڑی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں مالیت کی ضرور ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے انسان کو یہ ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ نہ مکان پر زکوٰۃ ہے، نہ گاڑی پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں، اگر وہ مکان ہے کہ جس کو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، اور اسی طرح گاڑیوں کا کاروبار ہے تو گاڑیوں کی کاروبار ہونے کی وجہ سے وہ سامان تجارت کے اندر آ جاتی ہیں، پھر ان کی مالیت لگے گی۔ پلاٹ آپ لیتے ہیں، کالونیاں بناتے ہیں، پلاٹیں کرتے ہیں، تو وہ پلاٹ رکھے ہوئے ہیں آپ نے، تو وہ پلاٹ مال تجارت میں شامل ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں، پھر وہ آپ کی ان کی مالیت لگے گی، ان پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی سال بعد۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے شریعت کے اندر کافی ساری چیزیں جو ضرورت کی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں لگائی۔ مثلا کپڑے آپ پہنتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنے بھی اچھے کپڑے آپ پہن لیں، آپ نے پہننے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا ذرا، زکوٰۃ ہے کتنی؟ 97.5% انسان کے پاس رہے، اور 2.5% صرف اللہ پاک مانگتے ہیں، وہ بھی کس کو؟ اپنے رشتے داروں کو دے دو، اپنے ضرورت مندوں جو رہ رہے ہیں آپ کے محلے علاقے کے اندر، چیز ٹھیک ہے میری، لیکن آپ ان کو دے دو، اور اپنے ہاتھ سے دے دو۔ اور پھر وہ کب؟ سال میں 1 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ بھی نہیں ہے، ہر مہینے میں بھی نہیں ہے، ہر تنخواہ پر بھی نہیں ہے۔ ہاں، پھر اس کے اندر اور مزید آسانی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اکٹھی زکوٰۃ نہیں ہے تو پر منتھ آپ دے سکتے ہیں، ہفتہ وائز آپ دے سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتے ہیں، جتنی آپ کو آسانی ہے وہ کرتے جائیں، لکھتے جائیں، ادائیگی ہوتی رہی، لکھتے جائیں۔ سال کے بعد جب آپ حساب کریں گے تو پھر اس میں سے منہا کر لیں گے، علیحدہ کر لیں گے۔ اور اگر ایڈوانس دینا چاہتے ہیں تو تب یہ سہولت ہے اور آسانی ہے کہ آپ لوگ دیتے رہیں، اور نیت یہی کریں کہ آئندہ سال کی جو زکوٰۃ بنے گی اس میں سے ہم کٹوتی کر لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت نے ہمارے لیے سمجھائی ہیں، آسانی کر دی ہے، یہ شریعت مشکل نہیں ہے، یہ شریعت بالکل آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے طاقت کے مطابق احکامات دیے ہیں۔ جو آدمی چل نہیں سکتا، جو آدمی مسجد تک نہیں آ سکتا، اس کو اجازت ہے گھر میں نماز پڑھے۔ جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اس کو ہم کے بیٹھ کے نماز پڑھے۔ جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو سہارے لگا کر بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر مسئلے کے اندر رعایت ہے، لیکن رعایت کا ایک دائرہ کار ہے کہ اس رعایت کو رعایت سمجھا بھی جائے۔ شریعت اس کو رعایت سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ اگر سمجھے گی تو پھر رعایت ہوگی، اگر نہیں تو ہر آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسپیشلسٹ اور ماہر آدمی سے پوچھ لیں، کسی کے ساتھ بھی تعلق ہو آپ کے علاقے کے اندر، جو بھی ہو ماہر ہو، ان سے پوچھیں، تاکہ ہمارا مسئلہ بھی صحیح ہو کہ ہم اس زمرے کے اندر آتے بھی ہیں، یعنی اس کا حل بھی درست ہو کہ یہ حل ہم نے جو نکالا ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ہے، نہیں کرنا چاہیے بھی یا نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عمل بھی کر لیں، خرچہ بھی ہو جائے، وقت بھی ختم ہو جائے، اور ساری چیزیں ختم ہونے کے باوجود پتہ چلے کہ وہ ہم نے مسئلے غلط عمل کیا تھا۔ بعض لوگ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو دیتے جہاں پہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ بھائی اس نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارا قرضہ ہے، ہم لوگ مقروض ہیں، مجبور ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہے، الٹا دوبارہ دینی پڑتی ہے۔ تو کیوں نہ پہلے ہی نسخہ لیتے وقت جو ہے ماہر آدمی سے لے لیے جائے، تاکہ ہمارا مسئلہ جو ہے آسانی سے حل ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل